السلام علیکم دوستو، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو نارملائز کرنے کی ڈیل طے پا ہی گئی ہے، جس میں مرکزی کردار امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ادا کیا ہے اور بالآخر 13 اگست 2020 کو یو اے ای نے اسرائیل کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مکمل ڈپلومیٹک یعنی کہ سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں، یعنی کہ دونوں ممالک کے شہری ایک دوسرے کے ملک میں مکمل آزادی سے آ اور جا سکیں گے۔ یہ ڈیل تینوں ممالک کے سربراہان یعنی کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو اور یو اے ای کے شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ہونے والی کال کا نتیجہ تھی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کے بعد اسرائیل فلسطین کے ویسٹ بینک میں جاری اپنی آبادکاریوں کو روک دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیل کے تاریخی اور سیاسی محرکات کیا ہیں، اس ڈیل کے پیچھے آخر کون کون ہے اور اس ڈیل کی وجہ سے مسلم ورلڈ میں کیا ری ایکشن آ رہا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں سے ایک جنگ 1948 میں لڑی گئی جو کہ تقریباً 10 مہینوں تک جاری رہی۔ اس جنگ کے اندر عرب ممالک کو بری طرح شکست ہوئی اور نتیجے کے طور پر جو علاقے آلریڈی اسرائیل کو الاٹ کر دیے گئے تھے وہ تو اسرائیل کے پاس ہی رہے، لیکن مزید عرب ممالک کے 60% رقبے کے اوپر بھی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ 1967 کے اندر بھی ایک وار لڑی گئی جو کہ تقریباً 6 دنوں تک جاری رہی، اسی وجہ سے اس کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ اس وار کے اندر بھی اسرائیل واضح طور پر فاتح رہا اور اس نے غزہ کی وسطی پٹی، گولان ہائٹس اور ویسٹ یروشلم کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 1973 کے اندر یوم کیپر وار ہوئی۔ یوم کیپر جوش کی ایک ہالی ڈے ہے۔ عرب سٹیٹس نے اپنے گنوائے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے یوم کیپر وار سٹارٹ کی، لیکن اس وار میں بھی عرب سٹیٹس کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 3 جنگوں کے علاوہ عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان بہت زیادہ تعداد میں جنگیں لڑی جا چکی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر اسرائیل ہی فاتح رہا ہے۔ یو اے ای کے فارن منسٹر انور گرگوش نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس ڈیل کا مقصد صرف اس در اندازی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل فلسطین کے مختلف علاقوں پر لگاتار قبضے کرتا چلا جا رہا ہے اور اس وجہ سے 2 نیشن سلوشن کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ایک دم سے ہی ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ 2018 کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عمان کا ایک ہائی پروفائل وزٹ کیا، جس میں انہوں نے سلطان قابوس سے پراپر بات چیت بھی کی۔ جس وقت اسرائیلی وزیر اعظم عمان کے دورے پر تھے، ٹھیک اسی وقت اسرائیل کی منسٹر آف کلچر ابوظہبی کے دورے پر تھیں، جہاں پر انہوں نے انٹرنیشنل جوڈو گرینڈ سلیم کے اندر شرکت کی، اور یہ کسی بھی اسرائیلی منسٹر کا پہلا ابوظہبی کا دورہ تھا جہاں پر اسرائیلی نیشنل اینتھم کو بھی پلے کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے کمیونیکیشن منسٹر بھی دبئی میں ایک کانفرنس کو اٹینڈ کر چکے ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب کے امیر محمد بن سلمان کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے ایک حیرت پر مبنی بیان سامنے آیا، جس پر انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے ٹائم آ چکا ہے کہ وہ پرپوزلز کو ایکسیپٹ کریں اور مذاکرات کے ٹیبل پر آنے کے لیے رضامند ہو جائیں، ورنہ وہ چپ کر جائیں اور شکایتیں کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے سعودی عرب کو $250 ملین کا سپائی نیٹ ورک سیل کیا ہے۔ اور تل ابیب کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ گلف کنٹریز اور اسرائیل کو ریلوے کے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنے کا پلان بھی رکھتے ہیں۔ There is a saying that the enemy of my enemy is my friend۔ یو اے ای جس کا دشمن ہے ایران اور ایران جس کا دشمن ہے اسرائیل، تو اسرائیل اور یو اے ای کو آپس میں ملانے والی چیز ہے ایران کی دشمنی۔ ایران اور عرب کنٹریز کئی دہائیوں سے مڈل ایسٹ میں پراکسی وار لڑ رہے ہیں اور عرب کنٹریز ایران کی ایکسپینشن کی وجہ سے اب کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس ٹائی کا بھی واحد مقصد عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان ملٹری اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو بڑھانا ہے تاکہ ایران کو قابو میں لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک نئے اسلامک بلاک کی خبریں بھی آج کل گردش کر رہی ہیں، جن میں ملیشیا، قطر، ترکی، ایران اور پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیا اسلامک بلاک اسرائیل کو عرب کنٹریز کے ساتھ ملانے کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یو اے ای پہلی عرب کنٹری ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ 1978 کے اندر ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے پایا جسے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ جیمی کارٹر کی مدد سے طے پایا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے بعد ایجپٹ کے پریزیڈنٹ انور سادت کو نوبیل پیس پرائز سے بھی نوازا گیا۔
اس معاہدے میں بھی فلسطین کو بالکل شامل نہیں کیا گیا اور اس معاہدے کے بعد یونائٹڈ نیشن نے اسے کنڈیم بھی کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ہونے والا معاہدہ اسرائیل اور جارڈن کے درمیان تھا، جو کہ 1994 کے اندر اس وقت کے US پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے کروایا۔ اس معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پانی اور زمینی تنازعات کو حل کیا گیا۔ ان دونوں کنٹریز کے بعد اب تیسری کنٹری UAE ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلی کنٹری سعودی عرب بھی ہو جائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی پہلی ڈیلز میں بھی امریکہ کا ایک کی رول رہا ہے۔ یقیناً اسی طرح اس بار بھی امریکن پریزیڈنٹ کا ایک کی رول نظر آ رہا ہے، اور ایکسپرٹ کے مطابق جس طرح اوباما نے اسامہ بن لادن کے قتل کو اپنے الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کیا تھا، بالکل اسی طرح ٹرمپ انتظامیہ اپنے آنے والے الیکشن کے لیے اس ڈیل کو یوز کر سکتی ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے مڈل ایسٹ سے اپنی فوج کو واپس لے جانے کا عندیہ دیا، جس کے بعد عرب ممالک کے اندر ایران کی وجہ سے ایک خوف کی فضا قائم ہو گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ مزید ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر دونوں فریقین یعنی کہ اسرائیل اور UAE کو وائٹ ہاؤس میں ہوسٹ کرے گا۔ ترکی نے UAE کے اس ایگریمنٹ کو منافقت سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ ہے۔ مزید ترکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ یہ ایگریمنٹ اتنی آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ترکی UAE کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی ختم کر لے۔ اس ایگریمنٹ کو لے کے فلسطینیوں میں بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ایران کی طرف سے بھی اس کو سختی سے کنڈیم کیا گیا ہے، اور ملیشین مہاتیر محمد نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ مسلم ورلڈ کو تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف مزید کر دے گا۔ پاکستان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کے لیے فلسطین اور فلسطینی لوگوں کے حقوق سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور وہ فلسطین کے لیے اپنی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ مزید پاکستان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات نارمل ہونا یا نہ ہونا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وجہ سے فلسطین کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا۔ دوستو، آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کو اس ایگریمنٹ کے بعد کیا موقف اپنانا چاہیے؟ اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ مزید اس طرح کی انفارمیٹکس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔